تو کسی کے اوپر مسلط ہو جانا. قام علی الرجال قوامون علی النساء، مرد جو ہے عورتوں کے اوپر حاکم ہے. قام الی، قام الی ہے کسی کام کے لیے کھڑے ہو جانا، کمر کس لینا، ارادہ کر لینا. اذا قمتم الی الصلاۃ، جب تم نماز کے لیے کھڑے ہو جاؤ، تمہارا ارادہ ہو نماز پڑھنے کا، فاغسلوا وجوہکم وایدیکم الی المرافق، تو تم دھو لیا کرو اپنے چہروں کو بھی اور اپنے ہاتھوں کو بھی کوہنیوں تک. الی المرافق، یہ کوہنیاں ہیں، یہاں تک ہاتھوں کو دھویا جائے. اور اس میں پہلے سے مقدر ہے کہ پہلے ہاتھ دھو لیے جائیں گے، اس لیے کہ پہلے ہاتھ، جس سے کہ باقی جسم کو دھونا ہے پہلے ان کو پاک کیا جائے، تبھی تو پھر چہرے کو ہم نے دھونا ہے تو وہ پاک ہاتھ ہو. آپ نے اگر ہاتھوں کو دھونا ہے تو آپ کے ہاتھ پاک ہونے چاہیے، لہذا پہلے ہاتھ، لیکن اس کا یہاں ذکر نہیں کیا گیا، بلکہ ذکر کیا کیا گیا، فاغسلوا وجوہکم وایدیکم الی المرافق. یہ تو ہمارے نزدیک متفق علیہ شے ہو گئی. وامسحوا برؤوسکم وارجلکم الی الکعبین. اب یہاں پر ذرا دقت ہے، ارجلکم ارجلکم یہ دونوں جو ہے قرأتیں موجود ہیں. ارجلکم کے ساتھ اگر معاملہ ہو تو وہ امسحوا کے ساتھ ہو جائے گا، مسح کر لیا کرو سروں پر اور پیروں پر، اگر ارجلکم پڑھے. یہ ہے معاملہ اہل تشیع کا. اہل تشیع کے نزدیک سر پر بھی مسح ہے، پاؤں پر بھی مسح ہے. نہ سر کو دھونے کی ضرورت ہے اور نہ پاؤں کو دھونے کی ضرورت ہے، اس لیے کہ لفظ جو ہے ارجلکم کی بجائے وہ ارجلکم پڑھتے ہیں. وامسحوا برؤوسکم، حرف جار با جو ہے اس کا اثر ہو رہا ہے رؤوس پر بھی، سروں پر. وامسحوا برؤوسکم وارجلکم، اگر ارجلکم پڑھا جائے. ہمارے مذہب میں یہ ہے ارجلکم. ارجلکم ہے تو پھر یہ مفعول جو تھے فاغسلوا کے مفعول وجوہ اور ہاتھ ان کے ساتھ آ گیا. اور دھو لیا کرو پیروں کو بھی الی الکعبین، ٹخنوں تک. یہ الی الکعبین کی جو شرط لگا دی گئی ہے یہ بتاتی ہے کہ یہ دھونے سے مراد ہے، ورنہ مسح کرنے میں تو کعبین کا کوئی معاملہ نہیں ہے. یہ تو دھونے کا معاملہ ہوگا. تو جیسے کہ دھونا ہے کوہنیوں تک، پاؤں کا بھی دھونے کا معاملہ ہوگا تو ہم ٹخنا، یعنی ٹخنے کی حد تک دھونا ہے، ٹخنا بھی دھونا ہے، اس میں شامل ہے. غائط مغیہ میں شامل ہے یا نہیں، اس پر بڑی بحثیں ہوتی ہیں اہل فقہ کی. اغسلوا وجوہکم وایدیکم الی المرافق، تو آیا کوہنیوں تک دھونا ہے یا کوہنی سمیت دھونا ہے؟ یہ فرق ہو جائے گا نا. کوہنی تک دھو لیا میں نے، کوہنی صاف رہ گئی، خشک رہ گئی تو وضو نہیں ہوا. کوہنی بھی دھوئی جائے گی، کوہنی بھی اس کے اندر شامل ہے. اسی طرح پاؤں کو دھوئیں گے آپ تو یہ جو ٹخنا ہے یہ بھی اس میں شامل ہوگا اور ٹخنے کو بھی دھونا ہوگا. تو فاغسلوا وجوہکم وایدیکم الی المرافق، وامسحوا برؤوسکم، اور مسح کر لیا کرو اپنے سروں کا، وارجلکم، اور دھو لیا کرو اپنے پیروں کو بھی ٹخنوں تک. اب اگلا حکم آ رہا ہے، یہ تو ہوا وضو، جو چھوٹی ناپاکی سے انسان کو وضو کرنا پڑتا ہے. آپ نے پیشاب کیا ہے یا آپ نے اور حاجت جو ہے وہ پوری کی ہے، آپ بیت الخلاء سے ہو کر آئے ہیں، یا یہ کہ آپ کی ہوا خارج ہو گئی ہے، تو اس سے تو یہ ہے کہ جو ناپاکی ہے یہ حدث کہلاتا ہے، یہ چھوٹا ہے، وضو سے اس کی کفالت ہو جائے گی. لیکن اگر جنابت ہے، بیوی سے ہم بستری کی ہے یا رات کو سوتے ہوئے احتلام ہو گیا ہے، اس صورت میں صرف وضو نہیں بلکہ غسل. وَإِن كُنتُمْ جُنُبًا، اور اگر تم ہو جاؤ جنوبی، یعنی اگر تم نے اپنی بیویوں کے ساتھ ہم بستری کی ہے، فَطَّهَّرُوا، تو خوب پاکی حاصل کرو. فَطَّهَّرُوا یعنی پورے جسم کو دھونا ہے، جہاں جہاں تک جو بھی سرفیسز ہیں باڈی کی، جہاں تک پانی پہنچایا جا سکتا ہو پانی پہنچانا ہے. یہاں تک کہ فرمایا گیا ہے تحت کل شعرۃ جنابۃ، ہر بال کے نیچے بھی جنابت کا اثر ہوتا ہے. لہذا دیکھو کہ سر کا کوئی بال خشک نہ رہ جائے، سارے بال جو ہیں پورے طریقے سے تر ہو جائیں اور جسم کا کوئی حصہ جو ہے وہ خشک نہ رہ جائے. اس لیے کلی کرنا اور ناک میں پانی دینا وضو کے فرائض میں نہیں ہے. وضو کے لیے وہ سنتیں ہیں، فرائض نہیں ہے. لیکن غسل کے لیے، جو غسل جنابت ہے، اس کے لیے یہ لازم ہے. ناک میں پانی دینا اور اوپر چڑھانا ناک کو، تاکہ ناک بھی پوری اندر سے تر ہو جائے. اور اسی طریقے سے جو کلی کرنا ہے، مغمضہ،
بلکہ غرارہ کرنا، غرارہ کا انداز وہ کرنا یہ بھی ضروری ہے، تاکہ جسم کی جتنی بھی سرفیسز جو ہیں وہ ایکسپوزڈ ہیں ان تک پانی پہنچ جائے۔ فَطَّهَّرُوا، یہ باب تفاعل آیا ہے، تکلف کے ساتھ، اہتمام کے ساتھ پاکی حاصل کرو۔ وَإِن كُنتُم مَّرْضَىٰ، لیکن اب چند شکلیں آ رہی ہیں کہ جن میں آپ کو اجازت دی جا رہی ہے، وضو سے بھی اجازت اور غسل سے بھی۔ ان کنتم مرضی، اگر ہو تم بیمار، پانی کا استعمال جو ہے نقصان دے رہا ہو، اگر فرض کیجئے کہ جسم میں کسی جگہ پر زخم لگا ہوا ہے، اب اگر آپ غسل کریں گے تو زخم میں پانی جائے گا، اس سے خرابی پیدا ہو جائے گی۔ تو نمبر ایک، ان کنتم مرضی، اگر تم بیمار ہو، او علی سفر، یا تم سفر پر ہو۔ سفر پر عام طور پر پانی بہت تھوڑا ہوتا ہے، کسی کے پاس فرض کیجئے ایک چھاگل پانی اس نے اپنی اونٹنی کے ساتھ لٹکا رکھی ہے، زیادہ پانی تو نہیں ہے۔ اب فرض کیجئے کہ اس کو رات اس نے کہیں قیام کیا ہے، وہاں اسے احتلام کی کیفیت ہو گئی ہے، اسے نہانے کی ضرورت پیش آئی ہے، اور پانی اتنا ہے تھوڑا سا کہ وہ صرف پینے کے لیے کفایت کرے گا، تو اس کے لیے بھی ظاہر بات ہے کہ غسل کا امکان نہیں ہے۔ او جاء احدکم منکم من الغائط، یا تم میں سے کوئی جائے ضرور سے آئے، یعنی بیت الخلاء سے انسان فراغت حاصل کر کے آ رہا ہو۔ اور لامستم النساء، یا تم نے ہم بستری کی ہو، ملامست کہتے ہیں چھونا، ایک دوسرے کو چھونا، تم نے عورتوں کے ساتھ ملامست کی ہو۔ فلم تجدوا ماء، اور تم نہ پاؤ پانی، پانی نہیں ہے، کیا کریں؟ فتیمموا صعیدا طیبا، تو قصد کرو پاک مٹی کا، فامسحوا بوجوہکم وایدیکم منہ، اور اس سے اپنے چہروں کو اور ہاتھوں کو مل لیا کرو۔ ما یرید اللہ لیجعل علیکم من حرج، اللہ تعالیٰ تم پر کوئی تنگی نہیں کرنا چاہتا، سختی نہیں کرنا چاہتا، ولکن یرید لیطہرکم، ہاں یہ ضرور چاہتا ہے کہ تمہیں پاک کر دے اچھی طرح، ولیتم نعمتہ علیکم، اور تاکہ اپنی نعمت تمہارے اوپر کامل کر دے، لعلکم تشکرون، تاکہ تم شکر ادا کرو اس کا۔ یوں سمجھ لیجئے کہ یہ دونوں قسم کی ناپاکیاں جو ہے، ایک چھوٹی ناپاکی جس سے صرف وضو لازم آتا ہے، جیسے کہ میں نے کہا ریح خارج ہو گئی، بیت الخلاء سے آئے ہیں، تو ظاہر بات ہے کہ صرف آپ کا وضو کفایت کرے گا اور آپ پاک ہو جائیں گے۔ اور دوسری بڑی ناپاکی ہے، بیویوں سے ہم بستری کی ہے، احتلام ہو گیا ہے، اس طرح کا معاملہ اگر ہے، اور اسی طریقے سے چھوٹی بھی ناپاکی ہے، ان دونوں ناپاکیوں کا قائم مقام تیمم ہے، دونوں کا۔ ایک صحابی کے بارے میں آتا ہے کہ انہوں نے یہ سمجھا تھا کہ احتلام کی شکل میں تو پھر تیمم جو ہے تو پورے جسم کو وہ خاک میں لوٹ رہے تھے، تاکہ پورا جسم میرا جو ہے وہ خاک کے ساتھ جو ہے اس آلودہ ہو جائے، تب تیمم جو ہے اس کا بڑی ناپاکی کا جو تیمم ہے وہ یہ ہوگا۔ تو انہیں بتایا گیا کہ نہیں، ایسا نہیں ہے، بلکہ تیمم ایک ہی ہے، پاک مٹی پر ہاتھ مارنا اور اس سے اپنے ہاتھوں کو بھی مل لینا اور چہرے کو بھی، بس یہ تیمم ہے۔ باقی نہ پاؤں کا معاملہ، نہ سر کا معاملہ، کچھ نہیں، اور نہ جسم کا باقی جو ہے پاک کرنا، باقی وہ تو جیسا کہ میں نے کہا غسل کرو گے تو جسم کا ایک ایک حصہ پوری طریقے سے آنا چاہیے، تر ہو جانا چاہیے، بالوں کی جڑوں کے اندر پانی پہنچنا چاہیے۔ لیکن اگر تیمم ہے تو بہت آسان اللہ نے کر دیا، پاک مٹی، ہاتھ مارا، اس ہاتھ سے جو ہے پہلے اپنے دونوں ہاتھوں کو یہ مل لیا، اور پھر چہرے کو دوسری مرتبہ ہاتھ مارا اور اس سے پھر اپنے چہرے کو مل لیا۔ یہ ہے کہ جو اللہ کی طرف سے ایک آسانی دی گئی ہے۔ اللہ تعالیٰ تمہارے لیے سختی نہیں چاہتا۔ ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ تمہارے اوپر سختی کرتا کہ نہیں، ہر حال میں تمہیں نہانا ہے، پانی تھوڑا سا تمہارے پاس ہے اسے پہلے استعمال کر لو، پینے کے لیے دیکھا جائے گا، نہیں، اللہ نرمی کرتا ہے۔ ما یرید اللہ لیجعل علیکم من حرج، اللہ نہیں چاہتا کہ تم پر کوئی تنگی کرے، ولکن یرید لیطہرکم، ہاں وہ پاک ضرور کرنا چاہتا ہے۔ تو پاکی کے لیے اس نے قائم مقام بنا دیا، وضو کا بھی غسل کا بھی، دونوں کا قائم مقام تیمم ہے۔ وَلِيُتِمَّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، اور تاکہ تم پر اپنی نعمت کا اتمام فرما دے، تاکہ تم شکر کرو۔ وَاذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَمِيثَاقَهُ الَّذِي وَاثَقَكُم بِهِ إِذْ قُلْتُمْ سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ، اور یاد رکھو اللہ کی نعمت کو جو تم پر ہوئی ہے، وہ نعمت سب سے بڑی یہ قرآن ہے جو اللہ نے عطا فرمایا ہمیں۔ وَاذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ
وَمِيثَاقَهُ الَّذِي وَاثَقَكُم بِهِ، اور اس میثاق کو، اس معاہدے کو یاد رکھو جس میں اللہ نے تمہیں جکڑ لیا ہے۔ اذ قلتم سمعنا واطعنا، جب تم نے کہا سمعنا واطعنا، یہ سورہ بقرہ کے آخری حصے میں یہ الفاظ آئے ہیں، سمعنا واطعنا غفرانک ربنا والیک المصیر، ہم نے سنا اور مانا، اطاعت کی، اے پروردگار ہم نے سنا تیرا کلام، تیرے احکام سنے اور ہم نے مان لیے۔ جب تم نے کہا یہ سمعنا واطعنا تو گویا کہ اب تم جکڑے گئے ہو، اب اللہ کے ساتھ تم بندھ گئے ہو، اللہ نے تمہیں جکڑ لیا ہے ایک میثاق کے اندر۔ اب ظاہر بات ہے اس کی پھر جواب دہی کرنی پڑے گی۔ ایک طرف شریعت کے کو مانتے ہو، دوسری طرف شریعت کی خلاف ورزی کر رہے ہو تو پکڑے گئے، گویا کہ تم نے اپنے اس عہد کی خلاف ورزی کی ہے، اللہ سے جو معاہدہ تھا اس کو توڑ دیا ہے۔ وَاذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَمِيثَاقَهُ الَّذِي وَاثَقَكُم بِهِ، اور اس میثاق کو یاد رکھو کہ جس میں اللہ نے تمہیں جکڑ لیا ہے، تمہیں پوری طریقے سے باندھ لیا ہے۔ اذ قلتم سمعنا واطعنا، جبکہ تم نے کہا ہم نے سنا اور مانا۔ واتقوا اللہ، اور اللہ کا تقوی اختیار کرو۔ ان اللہ علیم بذات الصدور، یقیناً اللہ تعالیٰ جاننے والا ہے ان چیزوں کو بھی جو سینوں کے اندر ہے۔ اللہ صرف ظاہر کو نہیں دیکھتا، ظاہر اعمال پر دار و مدار نہیں ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ ان اللہ لا ينظر الى صورکم ولا الى اموالکم ولکن ينظر الى قلوبکم واعمالکم، اللہ تمہاری صورتوں کو نہیں دیکھتا کہ کون بہت خوبصورت ہے کون بدصورت ہے، اللہ نہیں، اس کی کوئی پرواہ نہیں، اللہ نے بنایا اس کو بھی اس کو بھی، اس کی بنیاد پہ کوئی اس کی جواب دہی نہیں ہے کہ تم بدصورت کیوں پیدا ہو گئے، اس کی کوئی جواب دہی اس پر نہیں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ تمہاری نہ صورتوں کو دیکھتا ہے نہ تمہارے مال کو دیکھتا ہے، وہ تمہارے دلوں کو دیکھتا ہے، دلوں میں کیا ہے، دل میں ایمان ہے کہ نہیں، نور یقین ہے کہ نہیں۔ یقین پیدا کرے ناداں یقین سے ہاتھ آتی ہے، وہ درویشی کے جس کے سامنے جھکتی ہے فغفوری، وہ یقین ہے یا نہیں دل میں، ایمان سے منور ہے یا نہیں یہ قلب، اللہ یہ دیکھتا ہے اور تمہارے اعمال کو دیکھتا ہے۔ لہذا یہ معاملہ ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ علیم بذات الصدور ہے، تمہاری نیت کو وہ دیکھتا ہے۔ چنانچہ ایک حدیث جس کا کہ اکثر محدثین نے اپنے جو مجموعے مرتب کیے ان میں شروع میں وہ حدیث لائے ہیں، انما الاعمال بالنیات، نیکیوں کا دار و مدار نیت پر ہے۔ انما الاعمال بالنیات وانما لکل امرئ ما نوى، اور ہر انسان کو وہی کچھ ملے گا جس کی کہ اس نے نیت کی تھی۔ فمن كانت ہجرتہ الی اللہ ورسولہ فہجرتہ الی اللہ ورسولہ، جس شخص کی ہجرت ہے اللہ اور اس کے رسول کی طرف، اللہ اور اس کے رسول کے حکم کی وجہ سے ہجرت کر رہا ہے، مکے کی رہائش چھوڑ کر مدینے جا رہا ہے، تو اس کی ہجرت اللہ اور اس کے رسول ہی کے حساب میں شمار ہوگی۔ ومن كانت ہجرتہ الی دنیا یصیبھا، اور جس کی ہجرت ہے دنیا حاصل کرنے کے لیے، جو دنیا مل جائے۔ میں اس کی مثال دیا کرتا ہوں، فرض کیجئے کوئی مسلمان صحابی جیسے کہ حضرت خباب تھے رضی اللہ تعالی عنہ، وہ لوہار تھے، لوگ اپنے کام ان سے کراتے تھے، ان کو ہجرت ملتی تھی۔ اب یہ کہ مسلمان سب کے سب ہجرت کر کے چلے گئے، کفار ان سے کام کراتے نہیں تھے، لہذا اب ان کے لیے مجبور ہو گیا معاملہ، کیا کریں؟ اب مجبوراً فرض کیجئے یہ معاملہ ایسا ہے نہیں، یہ واقعہ نہیں میں بیان کر رہا بلکہ میں مثال دے رہا ہوں۔ فرض کیجئے کہ حضرت خباب بن الارت نے جب یہ دیکھا کہ میرے تو گاہک سارے چلے گئے تو اب میں یہاں بیٹھا کیا کروں گا، پھر وہ بھی جا رہے ہیں مدینے، لیکن ان کی نیت اصل میں ہجرت کی نہیں ہے، بلکہ یہ تو اس لیے گئے کہ ان کے گاہک چلے گئے، ان میں دنیا کی کمانے کا ایک ذریعہ جو ہے وہ ختم ہو گیا، لہذا یہ گئے ہیں۔ یا فرمایا اب امراتی ینکحھا، یا کوئی ہجرت کر رہا ہے کسی خاتون کے لیے، عورت کے لیے جس سے نکاح کا خواہش مند ہے، کسی سے نکاح کی خواہش مند سے کوئی صاحب فرض کیجئے، اور وہ خاتون جو ہے ہجرت کر کے چلی گئی مدینے، اب یہ بھی کچے دھاگے سے بدھے چلے جا رہے ہیں، تو یہ بھی اس خاتون کے لیے ہجرت کر رہے ہیں، بظاہر تو عمل وہی ہے، اللہ اور اس کے رسول کے لیے ہجرت کی ہے، اس نے بھی مکے کی رہائش چھوڑی اور مدینے میں آ گیا۔ جس نے دنیا حاصل کرنے کی ہجرت کی، ظاہر بات اس کا بھی عمل یہی ہے کہ مکے کو چھوڑا، خیر بات کہا، مدینے میں آ گیا۔ جس نے کسی خاتون سے نکاح کے لیے ہجرت کی، اس کا بھی عمل تو یہی ہے کہ اس نے مکے کو خیر بات کہا، مدینے میں آ گیا۔ تو ظاہر تو اعمال میں سب مہاجر ہیں، تو
تو فرمایا من کانت ہجرتہ الی اللہ ورسولہ فہجرتہ الی اللہ ورسولہ، جس کسی کی ہجرت اللہ اور اس کے رسول کی طرف ہے تو اس کی ہجرت تو اللہ اور اس کے رسول کے حساب ہی میں شمار ہوگی۔ ومن کانت ہجرتہ لدنیا یصیبھا، اور جس کی ہجرت اس لیے تھی کہ دنیا کو حاصل کر لے، اس کی معاش جو ہے اس کے لیے یہاں پر اب دائرہ تنگ ہو گیا ہے، اس لیے وہ جا رہا ہے تاکہ وہاں پر معاش کا ایک کھلا میدان اسے مل جائے۔ اب امرأۃ ینکحھا، یا کسی عورت کے لیے ہجرت کر رہا ہے کہ اس سے شادی کرنا چاہتا ہے۔ چنانچہ یہ مشہور بھی ہے کہ ایک صحابی کا نام تھا، انہیں لوگ پکارتے تھے یہی کہہ کر مہاجر و ام قیس، کہ یہ مہاجر جو ہے یہ ام قیس کے مہاجر ہے، ام قیس سے نکاح کے لیے انہوں نے ہجرت کی ہے۔ تو یہ ان کے ہاں ایک صاحب کے بارے میں یہ الفاظ کہے بھی جاتے تھے۔ تو فرمایا فہجرتہ الی ما ہاجر الیہ، تو اس کی ہجرت شمار ہوگی انہی کے حساب میں جن کے لیے اس نے ہجرت کی ہے۔ تو یہ ہے اصل میں وہ اللہ تعالیٰ ان اللہ علیم بذات الصدور، اللہ تمہاری نیتوں سے واقف ہے۔ تم واقعتاً شریعت پر کاربند لینا چاہتے ہو، اس میں فرض کیجئے کہ غلطی ہو گئی، آپ نے کسی حرام کو حلال سمجھ لیا لیکن دیانتاً سمجھا، لہذا غلطی کو اللہ معاف فرما دے گا۔ بلکہ میں یہاں تک کہا کرتا ہوں کہ ایک شخص سور کا گوشت کھا رہا ہے، وہ سالن ہے، سور کی بوٹیاں ہیں، اسے یہ گمان ہے کہ یہ بکری کا ہے تو اس پر تو کوئی گناہ نہیں ہوگا، اس نے تو بکری کا گوشت ہی کھایا ہے۔ تو اس حوالے سے نیت پر سارا دار و مدار ہوگا کہ جس شخص نے سور کا گوشت سمجھ کر بکری کا گوشت کھایا اس نے سور ہی کا کھایا۔ تو اسی طریقے سے تمام معاملات، خاص طور پر جو نیکیاں ہیں، ان کا دار و مدار جو ہے وہ انسان کی نیتوں پر ہے۔ انما الاعمال بالنیات، یہ مسلم شریف کی روایت ہے، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، انما الاعمال بالنیات وانما لكل امرئ ما نوى فمن كانت هجرته الى الله ورسوله فهجرته الى الله ورسوله ومن كانت هجرته للدنيا يصيبها او امرأة ينكحها فهجرته الى ما هاجر اليه۔ اللہ تعالی ہمیں صحیح نیتوں کے ساتھ صحیح اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالی نے جن چیزوں کو حرام کر دیا ہے انہیں حرام ہی سمجھ لیں اور ان سے مجتنب رہنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جن چیزوں کو حلال قرار دیا ہے ان سے کما حق ہو استفادہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین والمسلمات۔